یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ادب و احترام کے ساتھ مل کے پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیان، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیان ہے فاصلہ ایک سانس کا۔ چل رہی تو یہ جہاں، نہ چلے تو وہ جہاں، پھر ان سانسوں کی مالا میں موتی پرود و درود کے، پھر ہو یہ جہاں یا وہ جہاں، ساتھ ہوں گے تاجدار دو جہاں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چہار یارم تابہ اولادی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است۔ اور زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اور زبان تا بغدر دہاں جائے گی رسنائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حمد و صلوات کے بعد میرے نہایت واجب احترام قابل عزت نخلستان علم کے سرال اعظم اور حرف کون کے پیروکار استاذ محترم اور دیگر میرا آقا علیہ السلام کے پیارے ثناءخوان مصطفیٰ اور نقیب محفل اور عاشقان مصطفیٰ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت بڑا ہی کریم ہے، بڑا ہی رحیم ہے۔ وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ وہ اپنے بندوں کو جہنم میں ڈالے۔ وہ اپنے بندوں کی معافی کے لیے رحمت حق بہانہ میں جو ہے، اس کی رحمت صرف بہانہ تلاش کرتی ہے۔ وہ اپنے بندوں کو معاف فرمانے کے لیے کبھی رمضان المبارک جیسا معتبر عظیم مہینہ عطا فرماتا ہے کہ میرے بندے اس مہینے میں میری عبادت کریں، اس مہینے میں روزے رکھیں، میں ان کے گناہوں کو معاف فرماؤں گا۔ کبھی وہ رب شب معراج جیسی عظیم رات ہمیں عطا فرماتا ہے، اور کبھی شب برات جیسی برکتوں والی اور رحمتوں والی رات عطا فرماتا ہے کہ میرے بندے کسی نہ کسی طرح میری بارگاہ میں آئیں، میری بارگاہ میں آ کے جھکیں، میری بارگاہ میں اپنی پیشانی کو رگڑیں، میں اس کے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرماتا ہوں۔ حضرات محترم، جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج شب برات کی رات ہے، اس کی فضیلت کیا ہے آپ نے علماء اکرام سے سنی ہوگی کہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، آج کے دن اللہ رب العزت پہلے آسمان پر اپنی رحمت کے ساتھ حاضر ہوتا ہے، اور بنو قلب، قبیلہ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرماتا ہے۔ قبیلہ بنو قلب، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قبیلہ بنو قلب، اس قبیلے کی جو بکریاں ہیں ان کی تعداد لاکھوں کے حساب سے ہے، اور پھر اللہ رب العزت ان بکریوں کے بالوں کے برابر جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرماتا ہے۔ اور اللہ رب العزت اپنی رحمت کے ساتھ پہلے عرش پر حاضر ہوتا ہے، اور یہ پہلا جو اللہ رب العزت عوام سے مخاطب، لوگوں سے مخاطب ہوتا ہے، فرماتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے معافی مانگے۔ شب برات والے دن اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے معافی مانگے، پھر فرماتا ہے کوئی جو مجھ سے رزق مانگے۔ بڑی ہی رحمتوں والی، بڑی ہی برکتوں والی رات ہے۔ اللہ رب العزت بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، کیوں نہ وہ اس امت پر اتنا رحم اور کرم کرے، کیونکہ اس کے حبیب کی جو امت ہے، اس کا حبیب بھی بڑا غفور الرحیم تھا، اس کے محبوب کی امت ہے، اس لیے وہ اتنا رحیم اور کریم، اتنا کرم فرمانے والا ہے۔ آئیے اس کے محبوب کا تذکرہ سنیں، وہ کتنا رحیم اور کریم ہے۔ حضرت داتا علی جبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے کشف المحجوب کے اندر لکھا کہ میرے آقا علیہ السلام معراج کی رات جن بلندیوں پر گئے، جن بلندیوں پر میرے آقا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بلوایا، اگر حضور کو اپنی امت کا خیال نہ ہوتا تو حضور کبھی واپس نہ آتے۔ جن بلندیوں پر میرے آقا علیہ السلام گئے، اور پھر شاعر نے کیا پیارا لکھا کہ تہے عرش سجدے میں سر کو جھکایا، بکھر کر زلفوں میں یوں رنگ لایا، کہہ کر خدا نے نبی کو اٹھایا کہ پیارے تیرے گیسو کیا مانگتے ہیں۔ یہ سن کر کہا مصطفیٰ نے الہی، یہ کہتی ہیں میرے گیسوں کی سیاہی، سیاہ بخت امت کی کر دے رہائی، بس یہی میرے گیسو مانگتے ہیں۔
جب نبی ہی اتنا رحیم اور کریم ہے پھر وہ رب اپنے بندوں پر کیوں نہ اپنے محبوب کی امت پر اتنا رحم اور کرم کیوں نہ کرے. آئیے اس رب کے رحمان اور اس رب کی رحیمی پہ ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. بس آخری واقعہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن دو آدمیوں کا نامہ اعمال اللہ رب العزت کے حضور پیش کیا جائے گا. دو بندوں کا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا تو پہلے آدمی کو بلایا جائے گا اور اس کا نامہ اعمال ترازو میں رکھا جائے گا. تو کیا ہوا جب اس کا نامہ اعمال کو تولا گیا اس کی بدیاں اور اس کی نیکیاں دونوں پلڑے برابر ہیں, یعنی اس کی زندگی کے گناہ بھی اتنے ہیں, نیکیاں بھی, اس کے گناہ بھی اور نیکیاں دونوں برابر ہیں. دوسرے شخص کو بلایا گیا, اس کا جب نامہ اعمال کھولا گیا ترازو میں رکھا گیا تو ساری زندگی کے اس کے گناہ تھے صرف ایک ہی نیکی تھی. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فرشتوں پہلے شخص کو لے جاؤ, جنت اور جہنم کے درمیان جو دیوار ہے اس دیوار کے اندر جو سوراخ ہے اس سوراخ کے اندر رکھ دو. اس کے گناہوں کی وجہ سے دوزخ کی آگ آئے اور اس کو جلا کر راکھ کر دے, اور اس کے جو نیکیاں تھی ان نیکیوں کی وجہ سے جنت کی ٹھنڈی ہوا اس کو راحت پہنچائے. اور جو دوسرا شخص ہے جس کے نام اعمال میں صرف ایک ہی نیکی ہے اس کو اٹھا کے لے جاؤ اور جہنم کے سب سے نچلے درجے میں پھینک دو. جب دونوں کو لے کر جا رہے تھے تو راستے میں جس شخص کے پاس صرف ایک ہی نیکی تھی اس نے اپنے ساتھ والے دوسرے آدمی کو کہا یار میرے پاس ایک نیکی ہے وہ بھی میرے کسی کام نہیں آ رہی, ایسا کر وہ میری ایک نیکی تو رکھ لے, چلو تیرا تو کچھ بنتا ہے نا, رب کے حضور دعا کی یا اللہ میرے پاس ایک نیکی ہے وہ بھی میرے کسی کام نہیں آ رہی, وہ میری ایک نیکی اپنے اس بندے کے حق میں قبول فرما لے. تو اللہ رب العزت نے اس کے ایک نیکی اس بندے کے حق میں قبول فرمائی, اس بندے کی نیکیاں بڑھ گئیں, بدیاں کم ہو گئیں, وہ جنت کی طرف چلا گیا. اب یہ شخص جس کے پاس اب ایک نیکی بھی نہیں رہی یہ بھاگتا ہوا جہنم کی طرف جا رہا ہے اور کہتا ہے پہلے تو ایک نیکی تو تھی اب تو وہ ایک نیکی بھی نہیں ہے, بھاگتا ہوا جہنم کی طرف جا رہا ہے. اتنے میں آواز آئی او میرے رحیم اور کریم بندے رک جا, او میرے رحیم تے کریم بندے ٹھہر جا. بندہ بڑا حیران ہوا یہ جہنمی کو کون رحیم اور کریم کہہ کر پکار رہا ہے. تو اتنے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں تیرا رب غفور الرحیم ہو کر تجھے رحیم اور کریم کہہ رہا ہوں. تو ایک بندہ ہو کر میرے بندے پر رحم کر رہا ہے, میں خدا ہو کر اپنے بندے پر رحم نہ کروں؟ سبحان اللہ. ایک بندہ ہو کر دوسرے بندے پر اتنا رحم کرتا ہے, میں رب ہو کر تجھ پر رحم نہ کروں؟ وہ رب بڑا غفور ہے, بڑا رحیم ہے. اس کے حضور صرف ایک بار یہ کہہ کر تو دیکھو یا اللہ مجھے معاف فرما. اس رب کے حضور ایک بار تم اپنی پیشانی کو جھکا کر کہو تو صحیح, عرض کرو تو صحیح, پھر دیکھنا اس کی رحمتیں کس طرح چھن چھن کر برستی ہیں. وہ رب بڑا غفور ہے, بڑا رحیم ہے. ہمیں اس طرح کی معتبر راتیں ہمیں عطا فرماتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح میرے بندے میری بارگاہ میں آئیں, میری بارگاہ میں آ کر اپنی پیشانی کو جھکائیں, میں اس کے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرمائیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی بارگاہ میں پیشانی کو جھکانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو 5 وقت کی باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.